الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه المهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، قرآن کو فرمایا گیا کہ هذا بصائر، یہ چشم کشا رہنما ہے، آنکھیں کھولنے والی قیادت، رستہ دکھانے والی قیادت، ہاتھ پکڑ کے منزل مقصود کی طرف لے جانے والی قیادت۔ تو کیا خیال ہے جن لوگوں نے قرآن مان لی، ایمان لے آئے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا اور تیار کیا، اور ایک طبقہ ایسا آیا کہ اس نے قرآن کے خلاف راستہ چن لی، انتخاب کیا، اور قرآن کے سامنے بطور مانع اور رکاوٹ کھڑا رہا، نہیں مانوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ تو اب سوچ لو، کیا دونوں قابل شاباش ہیں؟ دونوں سے جو سلوک ہوگا انعام و اکرام کا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے؟ جس نے مان لی اس کو بھی کہا جائے گا شاباش، اور جس نے نہیں مان لیا تو کوئی بات نہیں، جاؤ۔ تو پھر ماننے والوں کا کیا ہوا؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا خیال کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے گندگیاں بنائے ہیں، برے اعمال کا انہوں نے ایک لمبا چھوڑا کردار انتخاب کیا ہے، اپنایا ہے، اس پر وہ چل بھی رہے ہیں۔ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان کو برابر کر لیں گے ان لوگوں کے ساتھ، یا ان کے ساتھ وہی حسن سلوک کریں گے جو حسن سلوک کیا جائے گا اہل ایمان کے ساتھ؟ ایمان کے بعد پھر اعمال صالحہ، قرآن پر ایمان لے آئے اور قرآن کی تنفیذ کے لیے اپنی جان بھی دے دی، اپنے مال بھی دے دی، اپنا وقت اور فرصت بھی قربان کر دی، اور دوسرا رکاوٹ بنتا چلا جا رہا ہے، لشکریں تشکیل دیتا ہے، مال لٹاتا ہے، جان خطرے میں ڈالتا ہے، وقت کو برباد کرتا ہے، اللہ کے قوانین توڑنے اور ان کے سامنے رکاوٹ بننے میں، تو کیا دونوں برابر ہوں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہی ہوگا؟ نہیں، ساء ما یحکمون۔ اگر ان کا طرز فکر یہ ہے تو پھر بہت برا فیصلہ ہے ان کا یہ فیصلہ، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں کو اور زمین کو اور ان تمام اشیاء اور موجودات کو پیدا فرمایا ہے، بنایا ہے، وجود دی ہے اللہ کی ذات نے، کوئی اور نہیں ہے۔ ان کو بنانے والے، ان کو چلانے والے، ان کو استعمال میں لانے والے اور ان کو افادیت دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔
اور اللہ رب العزت نے یہ تمام معاملات کیے ہیں بالحق. ایک حق تو اس بنیاد پر کہ اللہ ہی کے کام ہے، کوئی کسی اور کے نہیں، یہ ثابت بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حقیقت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہ حقیقت اللہ کی بندگی. مقصد ایک حقیقت یہ کہ خالق اللہ، اور ایک حقیقت یہ کہ ایک مقصدی زندگی اور تخلیقی کائنات اور انسان کو اس میں چودراہٹ دینے کا معنی و مقصد اللہ کی بندگی. یہ بات جب ہے اور تاکہ تجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ اللہ رب العزت اجر دے دے، بدلہ اور معاوضہ دے دے ہر ایک انسان کو، ہر ایک شخص کو اس کی کردار اور اعمال کے مطابق. جو کیا ہے، جو بویا ہے، اسی کی ثمرات اس کو مل جائے. از مکافات عمل غافل مشو. کیوں؟ گندم از گندم برویت جو ز جو. گندم زمین پر بویا ہے، اطمینان رکھیں کہ اس کے ثمرات بھی گندم آئیں گے، کوئی کانٹے وہاں نہیں اگے گا. اللہ کے نظام نے بات طے کر دی ہے. اور زمین میں آپ نے جو بویا ہے تو وہاں آپ کو انار و انگور کے درخت اور فروٹ نہیں ملیں گے، وہی جو کے دانے اگیں گے. یہ سارا نظام اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ تاکہ ہر ایک انسان کو اس کی کیے درے کا عوض اور بدلہ ملے، اور یہ بات کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کسی طرح کی بھی ناانصافی نہیں ہوگی. کم کیا ہے تو کم ملے گا، بہت کیا ہے تو بہت ملے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا، برا کیا ہے تو برا ملے گا. تو جب یہ بات ہے تو پھر جب قرآن آپ کے لیے راہ کشا اور چشم کشا اور عبرت آور ہے تو قرآن کی رہنمائی میں آگے بڑھیے، اللہ کی بندگی کیجیے، قرآن کریم کے احکامات پر چلیے، قرآن کو زندگی میں لائیے، قرآن کو آگے کیجیے اور قرآن کے پیچھے چلنے والے بن جائیے. دنیا اور آخرت کی خیر اسی میں ہے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کو کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.